ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شگفتہ یاسمین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج جو ہم نے پروگرام میں موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے محبوب بنے. تو آئیے بغیر کسی دیری کے چلتے ہیں شگفتہ صاحبہ کے پاس, انہی سے جانتے ہیں. سب سے پہلے جیسے ہمارا آج عنوان ہے محبوب بنے, اس کے اندر محب اور محبوب میں فرق کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کا پیارا ہو, چہیتا ہو, لوگوں کے بارے میں اس کی رائے جو ہے وہ مثبت ہو, لوگ اس کے بارے میں اس کے عدم موجودگی میں بھی جب گفتگو کریں تو اچھے لفظوں میں, اچھے معنوں میں اور اچھے پیرائے میں اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کریں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اسے برا نہ سمجھیں, برا نہ جانیں. تو کوشش تو ہر انسان کرتا ہے اچھا بننے کی, اچھا ثابت ہونے کی. جیسے کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کا تعین اس بات سے کیا جاتا ہے کہ کسی انسان کو اس کی عدم موجودگی میں لوگ کس طرح یاد کرتے ہیں. یہ اس کی خوبی, اس کی کوالٹی ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں منہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے روبرو اس کی تعریف کرنا یہ چاپلوسی میں شمار ہوتا ہے. خوشامد پسندی, خوشامد پرستی, شخصیت پرستی جو بھی کہہ لیں, لیکن بات تو تب ہے جب اس کی عدم موجودگی میں, اس کے غائبانے میں لوگ اس کی تعریف کریں. تو یہ ہوتی ہے انسان کی کوالٹی, یہ اس کی خوبیاں. اب آپ نے کہا کہ محب اور محبوب میں کیا فرق ہے. یہ وہی فرق ہے جو چاہنے اور چاہے جانے میں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس سے بہت محبت کرتے تھے. ایک دن ایسے ہی سرور کا کوئی ایک عالم طاری تھا, کہا کہ نظام محبوب بنو گے یا محب؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت اپنی والدہ سے نہ پوچھ لو اس سوال کا جواب. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر ایک کیفیت طاری تھی, کہا جاؤ پوچھ لو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک مجذوب سا شخص بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. تو جب آپ نے سلام کیا اسے تو اس نے پوچھا کہ نظام محبوب بنو گے یا محب؟ اب بہت حیران ہوئے, یہ سوال تو میرے استاد نے پوچھا ہے مجھ سے, میرے پیر و مرشد نے پوچھا, انہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس کا مطلب یہ کوئی صاحب حال بزرگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں. کہا کہ نہیں, تم اپنی والدہ سے پوچھنے جا رہے ہو نا, والدہ سے ہی پوچھو. آپ اپنی والدہ گرامی کی خدمت میں گئے, سلام کیا, ان کے پیر ویر دبائے اور پھر کہا ایک سوال ہے امی جان, یہ بتائیے محبوب بنوں یا محب؟ کہا کہ مجھے یہ واقعہ بھی بتایا کہ راستے میں ایک بزرگ ملے تھے. کہا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ان سے ہی پوچھنا. اگلے دن جب جانے لگے تو اچھا انہوں نے یہ کہا تھا, بزرگ نے یہ کہا تھا کہ اگر والدہ نے جواب نہ دیا تو پھر مجھ سے پوچھنا. پوچھا کہ آپ کہاں ملیں گے؟ بولے یہیں ملوں گا. آپ واپس چلے اگلے دن تو ان کے بارے میں دریافت کیا تو کہا تھا وہ تو ان کا تو کل ہی انتقال ہو گیا. کہا کہاں ہے پھر؟ کہا وہ دیکھو بے گور و کفن ان کی لاش پڑی ہوئی ہے. تو آپ دوڑے ہوئے ادھر گئے. کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا میرے سوال کا جواب دیں گے اور آپ جواب دیے بغیر کیسے چلے گئے؟ ان کے پاس سے ندا آئی کہ نظام محبوب بننا, محب نہ بننا. جو چاہتا ہے, جو محب ہوتا ہے, اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اسی طرح بے گور و کفن اس کی لاش پڑی ہوتی ہے. جبکہ جو محبوب ہوتا ہے, لوگوں کا پیارا ہوتا ہے, اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں, اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں, وہ برس ہا برس صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب الہی کہا جاتا ہے. عقیدت مندوں کا ایک تانتا ہے جو بندھا رہتا ہے آپ کے آستانے پر. تو محبوب بننا اچھا لگتا ہے. حالانکہ انسان بنیادی طور پر محب ہے, وہ رسول پاک کو چاہے, اللہ تعالیٰ کو چاہے, اس کا فرض منصبی یہی ہے کہ وہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے, وہ چاہنے کے لیے پیدا ہوا ہے, چاہے وہ رسول پاک سے محبت ہو, چاہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان ایک سماجی مخلوق ہے, ایک سوشل سرکل ہے. بات کہی نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی, ایک طرف ہمایوں کا مزار ہے اور ایک طرف, ہاں آپ دونوں میں فرق دیکھیے. وہ وقت کا بادشاہ, یہ دلوں کے بادشاہ, یہ دلوں کے بادشاہ. اسی اوپر مجھے ایک واقعہ ان کا یاد آ گیا کہ ان کے دور میں لگ بھگ ہندوستان پر 7 بادشاہ گزرے ہیں. تو کسی بادشاہ نے ان کے پاس آنا چاہا, علاؤالدین خلجی نے شاید جانا چاہا, ہاں. تو انہوں نے اجازت نہیں دی ہے آنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جیسے اور لوگ آتے ہیں ایسے میں بھی آ جاؤں گا.
انہوں نے کہا کہ فقیر نے اپنے گھر اس نے ایک رقعہ بھیجا، جی ایک رقعہ بھیجا، اور پہلے تو اس نے کہا، کئی بار اس نے پیغام بھیجا امیر خسرو کے ذریعے کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ملاقات کا شرف چاہتا ہوں، شرف باریابی چاہتا ہوں، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء ذرا بھی متوجہ نہیں ہوئے. تو اس نے علاء الدین خلجی نے ایک رقعہ بھیجا اور کہا کہ میں طاقت کے زور پر آ سکتا ہوں یہاں، آپ مجھے روک کر دکھائیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس رقعے کے پیچھے یہ لکھا کہ فقیر کی کٹیا کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ اس دروازے سے آئے گا، فقیر اس دروازے سے باہر نکل جائے گا. اور آج لقب کیا ہے ان کا؟ سلطان الہند. سلطان تو سلطان کون ہوا؟ دلوں پر حکومت کرنے والا. وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جی جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو سلاطین تو اتنے گزرے، لیکن صوفیاء اکرام، بزرگان دین، آپ دیکھیں ان کے آستانے آج بھی مرجع خلائق ہیں. آج بھی ان کی حکومت دلوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے. زمین پر حکومت پائیدار کبھی نہیں ہوتی، اسے کبھی دوام نہیں ہوتا. ایک انقلاب آیا اور تختہ پلٹ گیا، لیکن دلوں کے تختے نہیں پلٹتے. دلوں پر جو کرسی اور جو مسند ہوتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہے، یہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، اور یہ وہ نقش ہوتا ہے جو مٹائے نہیں مٹتا، چاہے برس ہا برس گزر جائیں، چاہے صدیاں گزر جائیں. لیکن اس کے لیے جیسے کہا نا، اپنے آپ کو فنا یا اپنے آپ کو محبوب، جو ہمارا ٹاپک ہے محبوب بنے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا پڑتا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا. اسی سے ملتا جلتا ایک مجھے اور ذہن میں واقع ہے ابو علی قلندر کا. ان کو نواب ٹانک نے ان کی خانقاہ کے لیے جاگیر اور رقعہ لکھ کر کے بھیج دیا کہ آپ کو اس کے لیے خانقاہ کے لیے ہم نے تمام سر جاگیریں یہ دے دی. اسی کے پیچھے لکھ کر کے بھیج دیا پرچے کے اوپر کہ جاؤ، ہماری روزی کا مالک اللہ ہے اور ہم تمہارے ہاتھ اپنی فقیری نہیں بیچ سکتے. کیا شعر ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو انہوں نے ایک آگ کا دریا پار کیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، انہوں نے وہ زندگی گزاری ہے جو ربانیت پر مبنی تھی، جس میں اللہ کے پر توکل، اللہ کی رضا، صبر، شکر، فنا فی اللہ، خود کو فنا کر دینا، خود کو مٹا دینا، اپنی ہستی کو ختم کر دینا، اپنی انانیت کو ختم کر دینا، تب جا کر کوئی محبوب بنتا ہے. محبوب بننا آسان تو نہیں ہوتا. یہی میرا سوال تھا کہ محبوب، ہم نے مثالیں تو دیں، آپ نے بھی کہا، لیکن یہ محبوب بننے کا سفر کتنا مشکل ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. خود کو فنا کرنا آسان نہیں ہوتا. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں وہ احساس دیا ہے کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے چاہیں، مجھے پیار کریں، مجھے مانیں، میرے ناز اٹھائیں، میری دلداری کریں. لیکن کسی کا محبوب بننے کے لیے قربانیاں بھی بہت دینی پڑتی ہیں، ایثار بھی کرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیں، نظر انداز کرنا پڑتا ہے بہت سی چیزوں کو. کہتے ہیں کہ جب جو مضبوط ترین رشتے ہوتے ہیں ان کی اساس میں کسی ایک انسان کی انا دفن ہوتی ہے، ایگو دفن ہوتی ہے. جب تک ایگو نہیں ختم ہوتی. ایگو کیا ہے؟ جی احساس ذات ہے. بالکل. ہم اسے غرور نہیں کہہ رہے، ہم اسے تکبر بھی نہیں کہہ رہے، ہم اسے گھمنڈ بھی نہیں کہہ رہے. احساس ذات، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے کیا کہا تھا؟ ابلیس نے یہی کہا تھا نا کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ تو نے آگ سے بنایا ہے. آگ رفعت چاہتی ہے، بلندی چاہتی ہے، اوپر کو جاتی ہے. انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ بھی ایک مٹی ایسی جو مختلف جگہوں سے جمع کر کے لائی ہے، جو کہ کتنے دنوں تک پڑی رہی، اس میں خمیر اٹھا، پھر وہ کھنکھنانے لگی، پھر آدم کا پتلا بنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا. اور میں تو فرشتوں کے ساتھ برسا برس سے زندگی گزار رہا ہوں، تو میں تو اس سے بہتر ہوں. احساس ذات یہ لے گیا پھر ابلیس کو گھمنڈ کی طرف. تو جب تک احساس ذات انسان ختم، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عزت نفس انسان ختم کر دے، عزت نفس کی بات نہیں، عزت نفس نہیں ہے، یہ احساس ذات ہے. احساس کو ختم کرنا پڑتا ہے کہ میں برتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں کمتر ہوں. میرے رب نے مجھے بقیہ جتنے لوگوں سے بنایا ہے، میں اپنے اعمال کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے باقی تمام لوگوں سے کمتر ہوں. تو جب احساس کے اندر سے ہم نفس پرستی کی بیخبنی جب تک نہیں کریں گے، ہم اپنے گھمنڈ کو دور نہیں کر سکتے، ہم اپنے انا کو دور نہیں کر سکتے. اور جس دن ہم نے ایگو ختم کر دیا، ہم نے 50% جنگ جیت لی. جنگ اسی دن جیت لی. جی
اسی طرح دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا. جی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے. ایک شخص محنت مزدوری کرتا تھا, جی بہت دن اس نے محنت مزدوری کر کے جب اسے ملی مزدوری, پیسے ملے, مرغ لے کر آیا. جی اب غریب مزدور آدمی ہے, جس دن مرغ لے کر آیا عید کا سما تھا اور کئی دنوں سے دال سبزی کھاتے کھاتے تھک گیا تھا. بیوی سے کہا اسے پکاؤ. بیوی نے پکایا اسے. اتفاق سے جب وہ کھانے بیٹھا تو پہلے ہی لقمے میں اس کا ذائقہ خراب ہو گیا, طبیعت مقدر ہو گئی, بہت غصہ آیا, نمک تیز ہو گیا تھا اور اتنا تیز تھا کہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ ناگوار ہے. لیکن اس نے یہ سوچا کہ یہ میری جو بیوی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے, اور کل کو میری بیٹی سے اگر اس طرح کا قصور سرزد ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میرا داماد اسے اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دے, جس طرح آج میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کیا. کچھ دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص آیا ہے, اس کے خواب میں آیا ہے اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے, ایسے تو میرے پاس کوئی بڑا عمل تھا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ایک عمل ہے جو مجھے بہت پسند ہے. تم نے, یاد ہے, اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر, میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا. تم نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کیا, میں نے تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا. تو معاف کرنا, کہتے ہیں معافی کا عمل آسان نہیں ہوتا, کہنا بہت آسان ہے کہ معاف کر دو, لیکن جس پر دکھ, درد, تکلیف, اذیت, ملامت, سزائیں, بلائیں, یہ سب کچھ گزری ہیں, بے اعتباری, دھوکہ, بد اعتمادی, عمر بھر کی آبلہ پائی, وہی جانتا ہے کہ معاف کرنا کتنا مشکل ہے. لیکن معاف کر دینے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ بہت انمول ہے. دنیا کے سارے خزانے دے کر اگر آپ سکون کی نیند حاصل کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے, لیکن دل اور ضمیر کو ہر طرح کے بوجھ سے آزاد کر کے تو دیکھیں کتنے سکون کی نیند آتی ہے. نہیں ڈاکٹر, ظاہر سی بات ہے محبوب بننے کے لیے ان تمام تر مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا. آپ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم ہر انسان چاہتا, اس کی خواہش ہوتی کہ مجھے لوگ اچھے الفاظوں سے یاد کریں. خالی چاہ لینے سے تو کوئی بن نہیں سکتا نا, اس کے لیے تمام تر مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا درگزر سے کام کرنا لینا پڑتا, معاف کرنا, انا کو آپ کو ظاہر سی بات ہے قربان کرنا پڑے گا. وہی شیطان تھا جو محبوب تر تھا اور وہ اس انا کی وجہ سے کیا بنا, راندہ درگاہ. جی راندہ درگاہ, مردود لعین, کس کس نام سے شیطان کو پکارتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا کہ ہم کس طرف کون سا راستہ چننا چاہتے ہیں. گھمنڈ نہ کریں, ایثار اور قربانی سے کام لیں, غلطیوں کو نظر انداز کریں, دل میں کسی کے لیے برا جذبہ نہ رکھیں, حسد نہ کریں, کیونکہ حسد وہ آگ ہے جو دوسرے کو جلانے سے پہلے حاسد کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے. حسد کیا ہے؟ رب کی تقسیم پر راضی نہ رہنا, رب سے شکوہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اسے تو اتنا کچھ دے دیا, مجھے نہیں دیا, تو نے اسے خوبصورت بنا دیا, مجھے نہیں بنایا, اسے دنیا بھر کی دولت دے دی, جاہ و حشمت دے دیا, دولت و ثروت دے دی, بیٹے دے دیے, بلند رتبہ دے دیا, سماج میں عزت دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر شکوہ ہے. شکوہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا. ہاں, ایک تو یہ کتنا ضروری. اسی پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک بزرگ کا کسی نے سنایا تھا. بزرگ تو ان کا ایک دن ایک جوان لڑکا جو تھا وہ فوت ہوا. وہ اسی طرح سے آئے اور میرے کو وہ چہرے پہ ان کے کسی طرح کوئی تاثرات کچھ نہیں تھے, جیسے نارمل آدمی. اگلے دن دوسرا بیٹا بھی ان کا ختم ہو گیا. تو لوگوں نے ان کو معلوم کیا, جو لوگ جو تھے وہ اس میں تھے کہ حضرت تو معلوم نہیں کس حال میں ہوں گے, 2 جوان بیٹے 2 دن میں ختم ہو گئے. معلوم کہ حضرت آپ کے چہرے پہ میں نے ذرا برابر بھی جو پہلے دن تھا وہی آ جائے, آپ کا چہرہ اسی طرح دیکھ رہا ہوں, کوئی بھی رد عمل کچھ. تو انہوں نے بڑے آہستہ سے کہا اللہ کی چیز سے اس نے اس کے عمل میں میرا دخل کیا ہے؟ اگر میں چاہوں گا بھی اور وہ نہیں چاہے گا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ راضی برضائے رب رہنا, یہ راستہ محبوب بننے کے لیے کس حد تک جاتا ہے؟ بہت ضروری ہے. شکوہ نہ کریں اور توقع نہ رکھیں. بڑی اچھی بات کی, توقع جو آپ نے کہا بہت اچھی بات کی. نیکی کر دریا میں ڈال. کیونکہ انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو امیدوں کے بل پہ زندہ رہتا ہے اور توقعات پال لینے سے ہی وہ مر جاتا ہے. امیدوں پہ ہی جیتا ہے اور
توقعات کے ساتھ ہی وہ جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے کہ میری خواہشات ابھی بہت باقی رہ گئیں. تو یہ توقع کو دل میں جگہ دینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ محبت کریں, محبت میں شرطیں نہیں ہوتی. لو میں, محبت میں, عشق میں, خدمت گزاری میں کنڈیشنز نہیں ہوتی. محبت غیر مشروط ہوتی ہے. محبت میں شرطیں نہیں ہوتی. محبت میں حساب نہیں ہوتا. محبت میں بدلے کی توقع نہیں ہوتی. محبت میں صلے کی چاہت نہیں ہوتی. محبت تو کرنے کا نام ہے. اب یہ محبت خدمت کا بھی روپ لیتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم اگر اپنے والدین کے ساتھ محبت ہے اور ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہم بدلہ نہیں چاہتے ہیں. یہ تو ہمارا رب ہے جو نیکیوں کو لکھ رہا ہے کہیں, ہم کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن وہ جو رب ہے نا, وہ ان تمام چیزوں کا حساب لکھتا ہے. اور اگر ہم نے والدین کے ساتھ ان کی اچھا سلوک کیا ہے, خدمت کی ہے, تو کیا مجال کہ آپ کی اولاد وہ رویہ, وہ سلوک, وہ طرز عمل آپ کے ساتھ نہ روا رکھے. تو مکافات عمل اٹل ہے. کہتے ہیں مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. تو اگر نیکی کی ہے تو بھی ملتا ہے, بدی کی ہے تو بھی ملتا ہے. تو کسی سے کبھی شکوہ نہ کریں. کبھی ماں بدلے میں کچھ چاہتی نہیں ہے. دنیا کے اندر ہم دیکھ نہیں ہو مثال, تو ماں بدلے میں کچھ چاہتی ہے اولاد سے جو وہ اسی خدمت کرتی ہے. وہ تو اپنا فرض, ممتا ہے اس کی, محبت ہے اس کی, اور محبت میں شرطیں نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ میں نے 9 مہینے تک اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا, اس کی رضاعت کی, اسے پالا پوسا, اسے بڑا کیا. بدلے میں تو وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو. والدین اور کیا چاہتے ہیں؟ ایک بوڑھا شخص موبائل فون کی دکان پر پہنچا اور اپنا فون دکاندار کو دے کر کہتا ہے کہ بیٹا میرا فون خراب ہو گیا ہے. تو وہ دکاندار دیکھتا ہے اسے, اس کو کھولتا ہے, گرد وغیرہ جھاڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں, آپ کے فون کو میں نے دیکھ لیا, اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی, اس میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر میرا موبائل فون ٹھیک ہے تو پھر میرے بیٹے کا فون کیوں نہیں آتا ہے؟ میرے بیٹے کا فون کیوں نہیں آتا ہے؟ دکاندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بوڑھا بھی آپ دیتا تھا. تو ماں باپ تو کچھ نہیں چاہتے, بچوں سے صرف محبت چاہتے ہیں, صرف ان سے تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں. سر مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا. میں چھوٹا تھا, میرے ٹیچر تھے, وہ سنایا کرتے تھے کہ عارف صاحب میرے والد جو تھے کمر جھکا کر کے چلا کرتے تھے. میں نے کبھی کمر سیدھا کر کے نہیں, کمر ہمیشہ جھکی رہتی تھی. جب میں نے ان کو یہ بتایا اپنے رزلٹ کے بارے میں کہ میرا آج رزلٹ یہ آیا اور میں آج جو ہے فلاں جگہ میری پوسٹ, تو پہلی بار میں نے اس زندگی میں سیدھا کھڑا ہوتے دیکھا ان کو. تو یہ والدین کی محبت کی بات تھی. کمر جھکانے پر یاد آ گیا, بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری گردن جھک گئی تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے. عاجزی محبوب بننے کے لیے بہت ضروری ہے, انکساری محبوب بننے کے لیے بہت ضروری ہے, لوگوں کا پیارا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہمبلنس ہو, آپ کے اندر انکساری ہو, تواضع ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جس شہر سے آپ کو بے یار و مددگار نکلنے پر مجبور کر دیا, تلواریں سونت کے لوگ کھڑے تھے کہ آج نعوذ باللہ محمد کا خاتمہ کر دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رات کی تنہائی میں نکل جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر چادر اوڑھ کر سوئے ہیں اور باہر مشرکین مکہ تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ ایک ساتھ پل پڑیں گے اور آج نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے وطن سے بے یار و مددگار نکلنے پر مجبور کر دیا, آپ نے آنسوؤں بھری نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا اے میرے پیارے وطن, اے سرزمین مکہ, تو مجھے تمام جہانوں میں بہت عزیز ہے, لیکن تیرے واسیوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا, مجبور کر دیا مجھے یہاں سے نکلنے میں. اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ایک فاتح کی حیثیت سے آپ اسی سرزمین میں, اسی مکہ میں داخل ہوتے ہیں, لیکن آپ کا روپ کیا تھا, آپ کا انداز کیا تھا؟ آپ اپنی جس اونٹنی قصوہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ حضرت اسامہ بن زید, ان دونوں میں سے شاید کوئی ایک تھا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اور آپ کا سر اس طرح جھکا ہے کہ وہ کجاوے سے لگ رہا ہے. تو فاتحین اسی طرح داخل ہوتے ہیں. کوئی فاتح اعظم تو اگر کسی شہروں کو برباد کرتے ہوئے, لوٹتے ہوئے اس طرح سے داخل ہوتے ہیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ کا سر جو ہے وہ عاجزی سے جھکا ہوا ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے, اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے
مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو عاجزی اللہ کو بہت محبوب ہے. عاجزی اور انکساری اگر اللہ کے سامنے ہو تو یہ عبادت بن جاتا ہے. عاجزی اور انکساری اگر اللہ کے مخلوق کے سامنے ہو تو یہ خدمت بن جاتا ہے. عاجزی اگر اپنے والدین کے سامنے ہو تو پھر یہ سعادت بن جاتا ہے. تو عاجزی بہت بڑا وصف ہے. وہ ایک شعر ہے نا، شعر کیا بڑی خوبصورت غزل ہے، جی شاید مبارک شاہ صاحب کی ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، اور ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، جی اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی خاطر خدا کی راہ سے اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، اور پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں، پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو کمال تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں، اور کمال تک پہنچنا کمال نہیں ہوتا، کمال پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. تو شوکتا جیسا بھی آپ نے کہا، کمال پر پہنچنا کمال نہیں، کمال پر ٹھہرنا جو ہے وہ کمال ہے. لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق، ہدایت یہ بھی تو چاہیے ہوتی، اور اس ہدایت تک کا سفر جو ہے وہ بھی آسان نہیں ہے. یہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. تو محبت کے لیے جو دل ہوتے ہیں یہ بڑے خاص ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بھی چن لیتا ہے. اللہ سب کو نہیں چنتا، کچھ خاص ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. بہلول کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ناظرین، ہارون رشید کے زمانے میں بہلول کا آپ جانتے ہیں کہ ایک بہلول نامی شخص ہوتے تھے. بظاہر انہوں نے مجذوبیت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، دیوانگی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن بہت عقل مند تھے، اور عقل اور خرد جو تھی ان کی وہ بڑی پہنچی ہوئی تھی. تو ایک دن ایسے ہی ہارون اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، جاہو حشم سے پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، خدم و حشم بھی موجود تھے. چھت پہ کھڑا ہوا تھا، نیچے جھانکا، دیکھا بہلول وہاں سے گزر رہے. کہا کہ بہلول کو حاضر کرو میرے سامنے چھت پر. تو اوپر جو خدام تھے انہوں نے ڈولی نیچے ڈالی، پھینکی. لوگ جو نوکر نیچے ملازم تھے انہوں نے بہلول کو پکڑا، ڈولی میں بٹھایا، اوپر والوں نے کھینچ لیا. یہ چشم زدن میں چھت پر پہنچ گئے ہارون کے پاس. تو ہارون نے کہا بہلول یہ تو بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے؟ بہلول نے بنا کسی توقف کے کہا جیسے آپ تک پہنچا. اب ہارون نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں نہیں سمجھا، سمجھاؤ. کہا کہ دیکھیے، اگر مجھے آپ سے ملنا ہوتا تو میں ایک عرضی لکھتا، آپ کے محل میں جاتا، آپ کے دیوان خانے میں وہ پرچی داخل کراتا، دیوان خانے سے وہ پرچی آپ کے کسی امیر اور وزیر کے پاس پہنچتی، وہ اسے آپ کے پاس پہنچاتا، آپ سے ملاقات کا ایک وقت لیتا، پھر مجھے مطلع کرتا. اگر اس دن آپ کی کوئی اہم میٹنگ ہوتی تو وہ ملتوی ہو جاتی، مجھے پھر ایک دوسری تاریخ ملتی، اس کا انتظار کرنا پڑتا. لیکن چونکہ آپ نے بلایا تھا اس لیے آپ نے ایک پل میں مجھے نیچے سے اوپر بلا لیا. تو جب اللہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی طرح اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توڑتا ہے، اللہ جسے اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اسے وہ توڑتا ہے، اور بیشتر اس کے ہاتھوں توڑتا ہے جسے وہ بہت محبوب رکھتا ہے. تو اس کی محبت اس کے سامنے چکنا چور کرتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ زیادہ محبوب ہے یا پھر میں جو تمہارا پروردگار ہوں. اور اس وقت اس کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہی آواز آتی ہے کہ تمام سہارے چھوٹ جائیں، تمام رشتے ٹوٹ جائیں، باقی رہے صرف تیری ذات، اور یہی مجھے کافی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سے ہی عرفان محبت عام نہیں. تو عرفان محبت، معرفت نفس سے عرفان الہ تک کی منزل طے کرنے کے لیے یہ وہ تمام ٹولز ہیں
جو انسان کے اندر سے فخر، غرور، نخوت، خود پسندی، خود پرستی، انا، ان تمام چیزوں کو یکسر ختم کر کے اسے عاجز بنا دیتے ہیں، اس کی اپنی ہستی کو مٹانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ جی، تو ناظرین آج آپ نے جانا کہ محبوب بنے محب نہیں، لیکن محبوب بننے کا راستہ آسان نہیں ہے، اس میں صبر، استقلال، قربانی، نفس کی قربانی آپ کو دینی پڑتی ہے، اور پھر جو کچھ بھی آپ نے کر دیا اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ اگر اللہ کی رضا پر آپ راضی رہیں گے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ شوکتہ، آپ کا پروگرام میں شمولیت کے تہہ دل سے شکریہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔